السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ ہجر کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں درجہ ذیل مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کی مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، متقی لوگوں کی اخروی اجزا بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، سورہ ہجر کی اپنے سے ماقبل سورت ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے کہ اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ عز و جل کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے باندھا ہوا دیکھو گے۔ ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہرے کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورہ ہجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔